پڑے پڑے دیکھیں. عجب عشق ہے جو بیمار اٹھ نہیں سکتا وہ بھی چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھیں. آئیے حضرت کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے رسالت سے کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سید اعلیٰ حضرت جشن دستار بندی دارالعلوم فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی نیر اعظم اشرفی صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. آنے بھاری ہے مدینے چلیے، کہنے سرکار بھی جاری ہے مدینے چلیے. ایک تصور ہی ذریعہ ہے وہاں پہنچنے کا. ارے کتنی آسان سواری ہے مدینے چلیے. اس کو رکھ دو لگا کے رکھ دو، پیچھے ہٹ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کر حسین خاتمہ عطا یا رب، دے وفا کا مجھے صلہ یا رب. ماں سوا کچھ نہیں طلب مولا، سن لے عاجز کی التجا یا رب. فکر دنیا نہ تھی نہ ہوگی کبھی، آخرت خیر ہے پتہ یا رب. فکر دنیا نہ تھی نہ ہوگی کبھی، آخرت خیر ہے پتہ یا رب. کیا کروں لے کے زندگی ایسی جس میں تیری نہ ہو رضا یا رب. نفس کے شر سے تو بچائے رکھ، نفس کے شر سے تو بچائے رکھ. ذہن غافل سے کر رہا یا رب. تو شہرت سے بھی زیادہ قریب، کیا کہوں کیا ہے ماجرا یا رب. تو شہرت سے بھی زیادہ قریب، کیا کہوں کیا ہے ماجرا یا رب. مانا مجرم ہوں تیرا ہاں لیکن امتی ہوں حبیب کا یا رب. مانا مجرم ہوں تیرا ہاں لیکن امتی ہوں حبیب کا یا رب. اور میرے اعمال کی سیاہی پر، میرے اعمال کی سیاہی پر فضل کا کر دے فیصلہ یا رب. میرے اعمال کی سیاہی پر فضل کا کر دے فیصلہ یا رب. نیرے غم زدہ کو بول دے اب، نیرے غم زدہ کو بول دے اب. بخش دی میں نے ہر خطا یا رب، بخش دی میں نے ہر خطا یا رب. وصلی اللہ علی النبی المعظم المحتشم الموقر المختار وعلی آلہ واصحابہ الاخیار. اب تو سب کچھ ساری مبارکبادیاں آپ سب کو مل گئی ہے اور آپ سب خوش بھی ہیں. خدا اس خوشی کو سلامت رکھے اور ذرا سے ادھر آ جائیں تو بڑا مزہ آ جائے.
ویسے اللہ کا گھر ہے جہاں آپ چاہیں بیٹھے، اگر ہاتھ پاؤں سلامت ہے تو آ جائیے، اور اگر ٹیک لگا رہے ہیں، ٹیک کی ضرورت ہے، ہم اوور ٹیک نہیں کریں گے آپ کو انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ کا گھر ہے جہاں سے سنیں، پازیٹیو ہو کر سنیں، اور صحیح یہی ہے کہ یہ میرے آقا کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، صحیح ہے، اور یہ ہماری عقیدت نہیں ہے، شریعت کی حقیقت ہے۔ نبی خود فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، صحیح ہے، اور میرا مہینہ جب کہہ دیں تو شعبان میں ان کا ماننے والا کیسے نہیں ان کا ہوگا؟ گویا نبی کہہ رہے ہیں شعبان میں جینے والوں تم بھی میرے ہو، اور اگر حقیقت کہوں تم ہی میرے ہو۔ اللہ تعالیٰ، اور آنے والا جو مہینہ ہے وہ تو جان رہے ہیں، وہ آپ کے حوالے ہی کر دیا ہے، میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، درجے کے ایک دم گولڈن موقع، گولڈن چانس ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ یہ 10 تار کا جلسہ ہے، اور اللہ کا گھر ہے، خدا کے گھر میں جس کی 10 تار بندی ہو جائے وہ بہاوی نہیں ہو سکتا، الحمدللہ، کیونکہ یہ مسجد اہل سنت و جماعت ہے، یہ مسجد زرار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو شاد رکھے۔ یہ میں نے دعا نہیں کی ہے، یہ میں نے آپ کے لیے ایک وصیت ہے، سمجھیے، کہ سب کچھ بن جانا لیکن اہل سنت و جماعت کے علاوہ نہ بننا، یہ آپ کا بھلا ہے۔ اس میں اگر آپ اس میں رہیں گے تو یہ آپ کا بھلا ہے، اور اگر نہیں بولوں گا بے شک آپ اس میں رہیے۔ اللہ پاک آپ کو اس میں دوامیت نصیب فرمائے، اور واقعی جو میں نے ابھی پہلا شعر پڑھا ہے یہ میری مناجات میں سے ہے کہ کر حسین خاتمہ عطا یا رب، دے وفا کا مجھے صلہ یا رب۔ آپ نے ڈاکٹر اقبال کی تو شاعری بہت سنی ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں وفا۔ یہ وفا سے مراد وہی حضور کے ساتھ وفا کرنا، اور یہ اہل سنت و جماعت ہی ہیں جو صرف حضور سے وفا کرتے ہیں، ورنہ ساری جماعت بے وفا ہے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے نبی پر درود پڑھنے کو بدعت کا فتویٰ، سلام پڑھنے پر بدعت کا فتویٰ، یہ سب وفا کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ہم تو تلاشتے ہیں کہ کون سی مسجد یا کون سی جگہ میں درود و سلام پڑھے جاتے ہیں، کہاں دسترخوان بچھتے ہیں، صحیح ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ کیا اندھی عقیدت ہے؟ نہیں، ایمان والوں کی آئیڈینٹی اللہ پاک نے بتایا، ایمان والوں کی پہچان بتائی، ایمان والوں کی تعریف اور اس کا تعارف یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، پوائنٹ نوٹ کر رہے ہیں، اے ایمان والو تم ان پر درود پڑھو اور خوب خوب سلام پڑھو۔ کیا کرو؟ خوب خوب سلام پڑھو۔ آپ بیوی سے محبت کرتے ہیں، میں کہوں کہ خوب محبت کرو تو اس کا مطلب جتنی کر رہے تھے اس سے زیادہ کرنا ہوگا نا۔ یہ تو نہیں بولیں گے میں کرتا ہی ہوں، نہیں، میں نے دیکھا ہے، خوب محبت کرو، اس کا مطلب اس سے زیادہ۔ اگر برگر دے رہے ہیں تو پیزا بھی کھلائیے، ہاں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ واہ، سب سوچو نہیں، میں ایسی بول رہا ہوں، ٹینشن مت لو، اللہ تعالیٰ سب کو محبت نصیب فرمائے۔ ہاں، تو خوب سلام پڑھو، اس کا یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہفتے میں 1 دن پڑھو، مہینے میں 1 دن پڑھو، یا نماز میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں؟ یہ اعتراضی پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ بتاؤ کوئی عمل ہے ایسا کہ جس عمل میں خدا بھی فرشتے بھی یہ کہہ رہے ہو شریک ہو کر درود تم پر سلام تم پر، وہ لا شریک ہو کر کے شریک ہے۔ جملے پہ غور کریں، آپ پڑھتے ہیں نا، آپ اشہد ان محمد، اس سے پہلے لا شریک لہ، یہ کس کی شان ہے؟ اور یہ ٹینشن دے رہے ہیں آپ، کس کی شان ہے یہ؟ بولو اللہ کی شان۔ کس کی شان ہے؟
لا شریک لہو کس کی شان ہے؟ بولو، اللہ کی شان ہے. ہاں ہمارے سنیوں میں یہ ہے یار. کون تو وہاں بھی اگر بول دیا نا کہ 11ویں نہیں کرنا کہتے تو وہ کھاتے وقت بھی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں. حضرت انہوں بول رہے ہیں 11ویں نہیں کرنا کہتے. کمال ہے، کتنے دن سے کھا رہے ہیں اور نہیں کرنا کہتے سے افیکٹو ہو جاتے ہیں. نہیں، علماء پر بھروسہ کرو، جو کر رہے ہو وہ حق ہے، اور اس کے خلاف اگر آپ کے ویڈیو میں آئے تو ڈیلیٹ کرو، اور اس کا بھی انکار کرو اور اس کی بات کا بھی انکار کرو، اور ان کو ہمارے پاس بھیج دو، علماء کے پاس بھیج دو. آپ کتے والی دنیا میں نہیں، ہے تو ہے تو ہے، کتے والی دنیا میں نہیں. لا شریک لہو، یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. مگر میں کہہ رہا ہوں اہل ایمان کے ساتھ وہ لا شریک شریک ہے. دیکھو بھائی، میں مدرسے والا آدمی ہوں، میں ملا حسن ہو، ملا جلال ہو، دنیا کی ساری کتابیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں. نہیں سمجھ میں آئے تو بولنا حضرت نہیں سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ٹیچر بولتے نا انڈرسٹینڈ، تو آپ کیا بولتے ہیں؟ اگر نہیں سمجھے تو بولتے ہیں ہاں. تو میں مقرر نہیں، میں مقرر ہوں، مقرر، اور پیشہ ور تو ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اسٹیج کے تقدس کو سلامت رکھے، دھوم دھڑاکے سے محفوظ فرمائے. وہ لا شریک، جماعت والے بولتے ہیں نا ہاں یہ شرک ہے، یہی ذرا دیکھیے گا، بڑا بہترین نسخہ دے رہا، یہ شرک ہے نا. اب میں کہہ رہا ہوں وہ لا شریک اگر شریک ہو جائے تو کیسا شرک ہے؟ تم نے شرکت کو شرک کہہ دیا، شرکت کو شرک کہہ دیا. یا ایھا الذین آمنوا سے پہلے کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، غیب بتانے والے نبی پر. ٹھیک ہے؟ اے ایمان والو، تم بھی اس نبی پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو. کمال ہے، اللہ بھی بھیج رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اور آپ کو بھی کہہ رہا بھیجو. وہ لا شریک، خود بھی شریک، فرشتوں کو بھی شریک، آپ ایمان والوں کے ساتھ. سبحان اللہ. کون ہے جو کہے گا یہ شرک ہے، اور جو نہیں کہے گا وہ غلط ہے؟ میں کہتا ہوں یہ شرک نہیں، یہ شرکت ہے، یہ شرکت ہے. شرک کو، اور عجیب چیز ہے یہ شرک کا کیا ہو گیا ہے. جب سے ہمارے یہاں سے عرب پیسہ جاتا تھا تو سب سنی تھے، وہاں سے پیسہ آنے لگا تو سب الٹے پلٹے ہو گئے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بیسٹ جماعت کو سلامت رکھے. میں ابھی تھوڑا سی بات کروں گا، دھیان دیجیے. 1 گھنٹے کی گھنٹی ہوتی ہے، 40 منٹ کی ہوتی ہے، لیکن 10 منٹ بڑھا دیے ہیں یہ. پھر آپ کا انٹرول ہوگا، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. شرک کو تھوڑا اور سمجھا دوں تاکہ یہ نوجوان بڑے اچھے سب ہیں. کہاں تو پکڑے نا، قسم خدا کی ان کو پکڑنا، ٹینشن نہیں لینا. ہاں ان کو اس وقت بول رہا ہوں، ان کے سامنے چائے پینا، پلانا نہیں. ہاں مگر ٹینشن نہیں لینا. آپ لوگ جب ٹینشن لیتے ہیں نا، خاص طور سے یہ 11ویں فاتحہ نظریہ، یہ الٹی پلٹی چیز. تو الٹی پلٹی اس لیے بول رہا ہوں، ایزی چیز ہے. ان کو بولیے کیا جی 1400 سال سے جب سمجھ نہیں پائے، ہمارے سے کیا سمجھتے جی؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، پیچھے ہٹو اس کو چھوڑ دو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے تھوڑے ہی ہیں. ارے توڑ نہیں دینا بیٹا، ایک ہاتھ سے پکڑے رہو، ٹھیک ہے؟ مطلب 800 برس پرانے، 800 برس ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. اب ان کو امام اعظم سمجھ میں نہیں آیا، امام شافعی سمجھ میں نہیں آیا، امام مالک سمجھ میں نہیں آیا. 80 لاکھ مسئلہ بتانے والے، صحابہ کو دیکھنے والے امام اعظم سمجھ میں نہیں آئے.
یہ اتنی موٹی، آج کی تاریخ میں بولوں 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا. اچھا یہ بولتا ہوں میں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا اسی لیے بھٹک رہے ہیں. سمجھ میں آ جائے تو مسلک بھی سمجھ جائے، کیونکہ علم نور ہے، جہالت گمراہی ہے. ان کے سینے میں اب قرآن ہے نا، اب یہ فلم نہیں دیکھتا، برابر بول رہا ہوں. اب سیریل نہیں دیکھتا، برابر بول رہا ہوں. کیوں؟ اس کا قرآن روکتا. ارے کہا تو اللہ تعالیٰ عذاب ڈال دیا تو، اور ڈال دیتا، کلیئر کہہ رہا ہوں. چھین لیتا قرآن کو اگر سیریل دیکھے تو، اگر فلم دیکھے تو، اگر غلط کام کرے تو. اب یہ کٹوں پر نہیں بیٹھتا، اب کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پیتا. بتاؤ یہ ایک کیریکٹر لیس، جملے پہ غور کریے گا، یہ کیریکٹر لیس کس نے بنایا؟ قرآن نے بنایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کیریکٹر لیس سے اگر بچنا چاہتے ہو اور کیریکٹر لیس ہونا چاہتے ہو، قرآن کو سینے سے لگاؤ. الحمدللہ. دیکھیے گا میں کیچ کر رہا ہوں، پورے ملک کی ترجمانی کر رہا ہوں میں، دھیان دیجیے گا. کیریکٹر لیس بننا چاہتے ہو، قرآن کو سینے سے لگاؤ. موبائل کو چھوڑ دو پیارے، موبائل کو چھوڑ دو. چھوڑ دینے سے مراد جو قرآن کا وقت تھا ریحل پر رکھ کر جمعہ میں پہلے آ کر کے جب پڑھتے تھے، 20 سال پہلے کا مطالبہ کرو، مطالعہ کرو. 20 سال پہلے کی لاؤ وہ محفلیں، 20 سال پہلے کا وہ ماحول لاؤ. بہترین عطر لگا کر، بہترین کاجل لگا کر، بہترین خوشبو لگا کر پہلی صف میں آ کر ریحل لے کر قرآن رکھ کر چومتے تھے. آج پڑھتے تو موبائل میں ہو، کیا موبائل چومتے ہو؟ نہیں چومتے ہو. گیا نا چومنے کا تصور. اب وہ اگر چومنے کا فتویٰ لگا دے کہ یہ بدعت ہے تو تم تو خود عادت ختم کر دیے ہو چومنے کی. اس لیے لاؤ پرانا زمانہ، لاؤ 20 سال 30 سال پہلے کا زمانہ. ہم آج بچوں کو ذرا سی مار دیتے ہیں تو وہ کھانا بھی بند کر دیتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھاگنے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، کرتی ہے. کیا ہو گیا ہے ہماری بچے اور بچیوں کو؟ یہ اس لیے ہو گیا ہے کہ تم اپنی قدر بھول گئے ہو. تم بچوں کے سامنے خود موبائل یوز کر رہے ہو، تم بچوں کے سامنے خود کٹوں پر بیٹھے ہوئے ہو. حی علی الصلاۃ کی صدائیں آتی ہے، تم خود بیٹھے ہوئے ہو، وضو کے لیے نہیں جاتے ہو. وہ بچے کیسے؟ کل کا زمانہ یہ تھا کہ مائیں کہتی تھی بیٹا جا، اگر نہیں جائے گا تو دودھ نہیں بخشوں گی. اور سنو، اگر وہ راہوں میں جا کر کے گر جاتا تھا، بارش کے پانی میں بھیگ جاتا تھا، تو مائیں دیکھتی تھی تو وہ مائیں اپنے بیٹوں کو سینے سے لگا کر کہتی تھی رک جا بیٹا، یہ کپڑے کو میں دھوتی ہوں اور دوسرا کپڑا پہناتی ہوں، پھر جا مسجد. ایسا ہوتا تھا. آج ایسا نہیں ہے یہ ماحول. اسی لیے آج ہمارے بیٹے، ہمارے بچے کردار لیس نہیں، کیریکٹر لیس ہو رہے ہیں. ان کے اندر جو اخلاق، ان کے اندر جو ثقافت، ان کے اندر جو حسینی تصور تھا، ان کے اندر جو علی کا خوبصورت عنوان تھا، ان کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور ان کی سیرت تھی، وہ ختم ہوتے چلی گئی ہے. آج عہد کرتے جاؤ، اولاد سے پیار کرو، موبائل سے نہیں. تم کو جتنا موبائل دیکھنا ہے تنہائی میں دیکھو، اولاد کے سامنے نہ دیکھو، ورنہ نگیٹو اثر پڑے گا. کل نہیں بول سکتے تم کہ یہ بے ادب ہیں. تم نے ادب سکھایا کب ہے جو تم بول رہے ہو بے ادب؟ اب یہ حافظ قرآن ہے، اب میں اس کا امتحان لے سکتا ہوں. اب میں نے 30 پارہ من الجنۃ والناس سمجھو پڑھا دیا. اب میں الحمدو سے لے کے والناس کی سین تک ایگزام لے سکتا ہوں. لیکن اگر میں نے صرف سورہ بقرہ اسے یاد کرایا ہو تو سورہ آل عمران کا امتحان نہیں لے سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ پہلے اولاد کو پڑھائیے نا، دادا کون ہے، پردادا کون ہے، بزرگان دین کون ہے. جہاں قبر پہ جا رہے ہو بتاؤ نا کہ جن کے پاس جا رہے ہو کمنٹری کرتے ہوئے جاؤ، وہ دادا ہیں، وہ ہمارے کو مارتے تھے تو ایسا ماما بچاتی تھی، وہ پردادا ہے، وہ ہمارے بابا کو مارتے تھے. بتاؤ دیکھو کیسا ذہن لے کر کے وہ جائے گا. اب وہ اپنی اولاد کو بھی ایسے ہی لے کر جائے گا. اب وہ سعودی بھی جائے گا تو اب وہ فتویٰ نہیں لگائے گا کہ وہاں لوگا نہیں جا رہے ہیں. اے انسان، وہاں لوگا نہیں جا رہے ہیں، وہاں تو کردار والے جاتے ہیں، وہاں تو
اخلاق والے جاتے ہیں، وہاں تو بزرگان دین کو ماننے والے جاتے ہیں، اور وہاں تو جاتے ہیں قرآن کے اس فرمان پر عمل کرنے والے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان بھی تیرا مقبول، تقویٰ بھی تیرا مقبول، مگر سن، خدا کہہ رہا ہے ایمان کی مقبولیت اپنی جگہ ہے، تقویٰ کی مقبولیت اپنی جگہ ہے، میری بارگاہ میں مقبولیت کے لیے بزرگوں کا سہارا لاؤ، سچوں کا سہارا لاؤ، سچوں کا وسیلہ لاؤ۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور رہو سچوں کے ساتھ، ڈرو اللہ سے اور رہو سچوں کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ ایمان بھی اللہ پاک فرما رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سعودی کا سارا شیخ ایک طرف بیٹھ جائے، سارے علماء ایک طرف بیٹھ جائے، پوری دنیا کے والی ایک طرف بیٹھ جائے، اہل سنت و جماعت کے تمام لوگ ایک طرف بیٹھ جائیں اور فتویٰ دے کہ تم مومن نہیں ہو، اور ایک خدا کہے یا ایھا الذین آمنوا، ایک خدا کہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بتاؤ ہے کوئی جو آپ کے ایمان پر شک کرے گا؟ نہیں۔ ہمارے فتوے پر ہو سکتا ہے تذبذب، ہمارے دارالفتہ میں ہو سکتا ہے کہ شکار آپ ہو جائیں شبہ کے، لیکن خدا اگر کہہ دے یا ایھا الذین آمنوا تو آپ شکار نہیں ہو سکتے۔ اور کسے کہہ رہا ہے؟ جو بزرگوں کی وسیلے کا قائل ہو، جو بزرگوں کی صحبت کا قائل ہو۔ یہ نہیں فرما رہا ہے اے ایمان والو، اے تقویٰ والو، سچو بنو، سچے بنو نہیں فرما رہا، سچے بنے ہوئے جو ہیں ان کے ساتھ رہو، سچے رہو، نہیں کونوا صادقین نہیں فرمایا۔ اب انگلش نہ ہونا تھوڑا بہت ہے نہیں تو وتھ کا معنی، وتھ صادقین کیا معنی ہوا اس کا؟ سچوں کے ساتھ، صادقین رہو نہیں کہا، سچے ہو نہیں کہا، سچوں کے ساتھ رہو۔ سبحان اللہ، سچوں کے ساتھ رہو۔ اور بتاؤ یہ شرف کس کو حاصل ہے؟ یہ شرف ہم سب کو حاصل ہے، ہم اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے۔ وہ تو کہتے ہیں غوث کے ساتھ کیوں ہو، صحابہ کے ساتھ کیوں ہو، اہل بیت کے ساتھ کیوں ہو، امیر معاویہ کے ساتھ کیوں ہو، وحشی کے ساتھ کیوں ہو، حضرت صحابہ کرام جو ادھر ادھر ظاہری طور پر مشاجرات کے شکار ہوئے ہو ان کے ساتھ کیوں ہو؟ سنو، تم تو کہتے ہو میں امیر معاویہ کے ساتھ اس لیے ہوں کہ وہ نبی کے صحابی ہے، سچے ہیں، حضرت وحشی کے ساتھ اس لیے ہو نبی والے ہیں، سچے ہیں۔ نبی نے صحابہ کردار و عمل کی بنیاد پر نہیں بنایا ہے، اپنے چہرے کی بنیاد پر بنایا ہے، اپنے چہرے کی بنیاد پر بنایا ہے۔ ہر صحابی عالم نہیں ہے، ہر صحابی عالم نہیں ہے، لیکن جو صحابی ہے غیر صحابی پر ہزار ہاں افضل ہے، ماشاءاللہ، ہزار ہاں افضل ہے۔ 80 لاکھ مسئلہ بتانے والے امام اعظم وہ عام بدوی صحابی کے برابر نہیں ہے۔ بدوی سمجھے؟ بدوی بولے تو کیا بھی نہیں پڑھے ہوئے، یہ سمجھے؟ کیا بھی نہیں پڑھے ہوئے، کچھ بھی نہیں جن کو آتا، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بدوی اس کو بولتے ہیں۔ ہر صحابی عالم نہیں، ہر صحابی ایجوکیٹڈ نہیں، لیکن جو ایجوکیٹڈ امام اعظم، سمجھئے، امام اعظم، امام شافعی، اور جو بخاری کرتے نا، وہ امیر المومنین فی الحدیث، جن کی آج کی موجودہ تاریخ میں جو بخاری ہے وہ 7563 حدیثیں ہیں بخاری شریف میں، 7563 حدیثیں۔ وہ امام بخاری جن کی کتاب کو کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح درجہ حاصل ہے کہ سب سے صحیح کتاب کون ہے؟ بخاری شریف۔ امام اعظم، دھیان دیجئے گا، امام بخاری سے افضل، اور امام اعظم سے افضل دیہات کے صحابی، دیہات کے صحابی، حضرت امیر معاویہ پر بھٹکیاں کس رہے ہیں لوگ۔ ارے وہ دیہاتی نہیں، وہ تو 22 ممالک پر حکومت کرنے والے اور اسلامی پرچم لہرانے والے صحابی ہیں، وہ تو دعائے مصطفیٰ پانے والے صحابی ہیں۔ اے اللہ انہیں ہدایت دے اور ان کے ذریعے امت کو ہدایت دے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اپنی تھنکنگ، اپنا لاجک، اپنی عقل، اپنا سینس پیدل کرو، مصطفیٰ کا جمال دیکھو کہ اس جمال کو جس نے دیکھا اب ختم، اب پاس مٹ گیا، جمال مصطفیٰ دیکھا
सहाबी बन गए। सहाबी किरदार से नहीं, दीदारे मुस्तफ़ा से बनता है। अमल से नहीं, दीदारे मुस्तफ़ा से बनता है। एजुकेशन से नहीं, जमाले मुस्तफ़ा से बनता है। तो अब ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था, ये करे, वो करे, ये सब किरदार और अमल का उन्वान है। ये बता मुस्तफ़ा को किस हाल में देख रहे हैं अमीर मुआविया, ये बता। अगर सहाबियत के आईने में, और मैं रिश्ते की भी बात कहूँ तो सुभान अल्लाह, रिश्ते की भी बात कहो तो सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या होना हासिल है? साला होना हासिल है। सुभान अल्लाह। हम उम्मत के वो मामू हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर का नाम अबू सुफियान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम बीवी का नाम उम्मे हबीबा। ये अबू सुफियान की बेटी, अमीर मुआविया की बहन। तो रिश्ता भी कितना खूबसूरत हासिल है, आप समझ रहे हो। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि आप बुजुर्गों के साथ रहो, बुजुर्गों के साथ रहो। अब आप समझ रहे हैं, बुजुर्गों के साथ रहो। जो बुजुर्गों से दूर रखे, अव्वलन तो वो बुजुर्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो बुजुर्ग हैं तो फिर वो उनसे पहले जो बुजुर्ग हैं उसके कायल क्यों नहीं। एक छोटी सी मिसाल दूं, अल्लाह ताला किसको बख्शेगा? ये जो बोल रहा हूँ लैंग्वेज सही है ना, तेलंगाना है ना? हाँ। अब हमारे उलमा माफ़ करें, क्योंकि हम यूपी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर समझाने के वास्ते बोलना पड़ रहा हूँ। अगर गाढ़ा गाढ़ा बोले तो बाद में इनका दामन पकड़े, क्या जी किसको बुला लेते हैं। इसलिए मैं जब मदरसों में रहता था ना, तो इब्तिदाई किताब पढ़ाने को तरजीह देता था, क्योंकि बुखारी पढ़ाना बड़ा आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, क्योंकि जो तलबा होते हैं ना वो पढ़े सो आते हैं, दिमाग ख़राब नहीं होता। दिमाग ख़राब तो वो होता है जब बोलता अलीफ जबल हो गया, अब इसको कैसे समझाना अब इसको कैसा समझाना जी हैं। ये यहाँ पर इसको पढ़ा दिए आप तो आप समझिए शेखुल हदीस से भी ऊपर हो गई, जिसको आप बोलते हैं बेसिकली, है ना। अब अगर नॉन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सब जानो ही नहीं तो इंग्लिश जानोगे? तो ये बुनियादी चीज़ है, बेसिकली चीज़ है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बुनियाद पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी ज़बान में समझाऊँ, आप समझे, और ये शुभ को शुभात रहेंगे नहीं ना रहेंगे। सहाबी बोले तो बस वलियों में सबसे बड़ा दर्जा, गौस से भी अफजल, कुतुब से भी अफजल, ख्वाजा से भी अफजल, यहाँ तक कि सहाबा के बाद जितने भी वलियाँ गुजरे और जितने भी क़यामत तक आएंगे उन सब से अफजल। और ये अफजलियत जो है ये मेहनत मशक्क़त से नहीं, हुजूर की वजह से हासिल है। इसीलिए ये अज़मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िज़िकली ज़िंदगी के बाद ज़ाहिरी तौर पर जो 63 साल अब किसी को हासिल नहीं। यानी वली बन सकते आप, ध्यान दीजिएगा, गौस, कुतुब, अब्दाल जो भी दर्जे हैं वलियों के बन सकते आप, सहाबी बन सकते नहीं, क्योंकि ये कैटेगरी जो फजीलत की है दी क्लोज, क्या हो गया? हाँ क्लोज, अब नहीं बन सकते। मालूम हुआ जैसे कोई नबी नहीं बन सकता ऐसे कोई सहाबी नहीं बन सकता। ये अजमत है, सहाबियत का ये मकाम है। इसलिए कभी भी कोई भी सहाबियत पर उंगली अगर उठाए तो वो बुजुर्ग नहीं है, चाहे पीर क्यों ना हो। आपका क्लियर कह रहा हूं, वो बुजुर्ग नहीं हो सकता। और अल्लाह ने बुजुर्गों के साथ रहने कहा है। सुनिए, अब अहले ईमान की सबसे पहली बुजुर्गों का जो इंडेक्स है, बुजुर्गों का जो इंडेक्स है, अब कुरान के जरिए समझा रहा हूँ। सूरह निसा आयत नंबर 69 में अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ये बुजुर्गों का इंडेक्स देखिए आप। नबियों की बात तो आप रहने दें, ऊपर से अगर लाए तो सिद्दीकीन पहले हैं, फिर शुहदा हैं, फिर सालिहीन हैं। नीचे से लाएं तो आम वलियां हैं, फिर उसके ऊपर शुहदा है, फिर उसके ऊपर कैटेगरी सिद्दीक की है। सिद्दीक उस जात को बोलते हैं जो जाहिर में भी सच्चे हो, बातिन में भी सच्चे हो, जो बोले भी सच्चा, करे भी सच्चा। सादिक उसको बोलते हैं जो सिर्फ वो सच्चा बोलते हैं। ये तो काफिर भी कभी कभी सच बोल देते हैं,
صحیح ہے نا؟ تو بولنے والے کو، سچ بولنے والے کو صادق بولتے ہیں، لیکن سچ کام کرنے والے کو صدیق بولتے ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اسی لیے ابو بکر صدیق افضل الصحابہ کیوں ہے؟ صدیق اکبر ہے وہ، سبحان اللہ۔ ان کی بولی بھی سچی، ان کا عمل بھی سچا۔ پیچھے سے آواز دیا تھا نا، اے ابو بکر، محمد ایسا کہہ رہے ہیں تھوڑے سے وقت میں، تھوڑے سے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے وہاں، تو ابو بکر صدیق نے توجہ بھی نہیں دیا اور کہا اگر محمد کہہ رہے ہیں تو سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے باطنیت، یہ ہے صدیقیت۔ تو میں بتا رہا ہوں، اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں ہی آپ کو کہہ دیا ہے، آیت نمبر 5 میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ اللہ پاک یہ نہیں فرما رہا ہے کہ بول اے اللہ ہمیں قرآن پر چلا، اے اللہ ہمیں حدیث پر چلا، یہ نہیں فرما رہا۔ دھیان دیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ آگے ہی دیکھیں، صراط القرآن نہیں کہا، صراط الحدیث نہیں کہا، قرآن کے راستے پر چلا نہیں کہا۔ میں یہاں روک نہیں رہا ہوں، میں سمجھانے جا رہا ہوں بزرگوں کا راستہ، کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان چیزوں کے راستے پر بھی نہیں۔ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ 72 والے آ گئے کہ ہم پر انعام ہے، ہم پر انعام ہے۔ اچھا، انعام یافتہ بندے کو نہ مان کر انعام ہے، رحمان کا انعام، انعام یافتہ بندے نبی صدیق شہداء پر ہے۔ اگر تم نے ان کو مانا، ان کی پازیٹیوٹی اختیار کی، تب انعام یافتہ بندوں کے فہرستوں میں نہ صحیح، ان کی غلامی کے فہرستوں میں ضرور آ جاؤ گے۔ اللہ پاک نے کہا ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے میرا انعام نبیوں پر ہے، میرا انعام صدیقوں پر ہے، میرا انعام شہداء پر ہے، میرا انعام صالحین پر ہے۔ معلوم ہوا اللہ یہ کہہ رہا ہے اے بندے مانگ کہ اے اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، ہمیں صدیقوں کے راستے پر چلا، ہمیں شہیدوں کے راستے پر چلا، اے ہمیں صالحین کے راستے پر چلا۔ اب اس کی تشریح کر، اے اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ کے راستے پر چلا، ہمیں صدیق اکبر کے راستے پر چلا، ہمیں عثمان غنی کے راستے، عمر فاروق کے راستے پر چلا، عثمان غنی کے راستے پر چلا، مولا کائنات اور شہید اعظم حسین اعظم کے راستے پر چلا، اور اے اللہ صالحین کی راس اور اصل الصالحین غوث اعظم کے راستے پر چلا۔ اب آپ بتاؤ قرآن نے کتنے آسانی سے آپ کو ہم کو سمجھا دیا کہ بزرگ کون ہے، اور وہی اللہ اب کہہ رہا ہے اے ایمان والو تمہارے ایمان بھی قبول ہوں گے، اے ایمان والو تمہارے تقوی بھی قبول ہوں گے، شرط ہے کونوا مع الصادقین، بزرگوں کے ساتھ چلو، بزرگوں کے راستے پر چلو۔ اچھا، بزرگ اوپر ہو یا نیچے ہو یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ، زمین پر ہو یا زمین میں ہو یہ نہیں فرمایا۔ غوث اگر اوپر ہے تب بھی ان کے ساتھ چلو، غوث اگر نیچے ہے تب بھی چلو، زمین پر ہو تب بھی چلو، زمین میں ہو تب بھی چلو، اس لیے کہ یہ ڈیویژن ہے ہی نہیں۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے راستے پر چلو۔ کس پر چلو؟ سچوں کے ساتھ چلو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا بات ہے! اگر علمی طور پر ایک ساتھ بحث کروں نا تو گم ہو جانا کا ایک مفہوم شدھ کا عنوان ہے، ہو جاؤ۔ کیا بات ہے! سچوں کے صحبت اختیار کرو، ہو جاؤ گے، اور سچوں کے ساتھ اگر نہیں رہو گے نا تو یہ ہونا بھی تمہارا نہیں ہوئے سرکار، نہیں ہونا بھی تمہارے نہیں ہونے کی طرح ہے۔ اتنا سمجھ گئے؟ ختم کر دیں، کیونکہ اتنی بات ہوگی تو بہت ہو گئی۔ کبھی اعتراض نہیں کیا کرو، امام صاحب انہوں بول رہے تھے کٹوں پر 11ویں نہیں کرنا، انہوں بول رہے تھے یہ نہیں کرنا، انہوں بول رہے 11ویں کھا کے آ کر ایسا بولے تو کیسا چاہیے؟ کہنا کہ میں تو کھاتا بھی ہوں اور مانتا بھی ہوں، اور میں دل سے مانتا ہوں، تم کو دلیل چاہیے تو چلیے، میں دل سے مانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دلیل چاہیے تو چلیے۔ اب آپ پان کی دکان پر جا رہے عطر خریدنے کے واسطے، اب سمجھ رہے اس بات کو؟ صحابہ کرام کی جماعت کو بھی آپ دیکھیں گے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو باوجود ہے کہ دیگر صحابہ کو مسئلہ معلوم ہوتا، لیکن اگر پوچھنے والا کوئی آتا تو مصطفیٰ جان رحمت کی طرف اشارہ ہوتا، یہ بتائیں گے۔ تو ایک قوم کے نوجوانوں، بزرگوں، اگر تمہارے پاس علماء موجود ہیں، ذمہ داران اسلام موجود ہیں، تو شرعی مسائل میں ان سے رجوع کرو۔ آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے آپ بڑے بڑے کو بھی کہیں
वकीलों के पास जाते हो खुला का मसला सीखने, तलाक के मसले के हवाले से, विरासत और प्रॉपर्टी का मसला वकील करेंगे। जो नया नया कानून बदल बदल कर पढ़ने वाले लोग बताएंगे, वो बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 24 का बता रहा है, ये एक्ट बता रहा, वो एक्ट बता रहा है, ये एक्ट बता रहा, वो हर दिन नया नया कानून बनने वाले जो पढ़कर आते हैं उसे वकीले दुनिया कहते हैं। और जो अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं जो कभी नहीं मिटने वाला है उसे वकीले इस्लाम बोलते हैं। हम वकीले इस्लाम हैं और इस्लाम की बात, इस्लामी शरीयत को समझने के लिए वकीले इस्लाम के पास आओ, दुनिया के वकीलों के पास मत जाओ, क्योंकि वो सिर्फ फाइल खोलेंगे तो 10,000 रुपया लेंगे। और मेरे पास आओ, हम चाय भी पिलाएंगे और मसला भी बताएंगे, इज्जत के साथ अलविदा कहेंगे। फीस नहीं, मसले को टाई फिश कर देंगे इंशाअल्लाह। तुम आओ तो सही, 2 मिनट में हम प्रॉब्लम का सलूशन बताएंगे, क्योंकि कुरान में सब कुछ है, हदीस में सब कुछ है, शरीयत कंप्लीट है। इसीलिए तो अब कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि कंप्लीट नबी, कंप्लीट इस्लाम, कंप्लीट कुरान, सब कंप्लीट है। तो कहाँ जा रहे हो? ए मुसलमानों, तुम बेटी का नाम फातिमा खाली नाम का मत रखो, अली की बीवी समझ कर रखो, मुस्तफ़ा की बेटी समझ कर रखो, परवरदे मुस्तफ़ा, तरबियत मुस्तफ़ा वाली। क्या बताओ, वो नाम रख करके दुनियादारों का तसव्वुर करती होंगी, अपने शौहर के लिए न सजने वाली दुल्हन, वलीमों में सजकर जाने वाली बीवियां, कितनी तुम पर लानत है जानती हो। जब तक तुम शादी नहीं की थी तुम्हारी जीनत का कॉन्सेप्ट था बाप, तुम्हारे महरम, लेकिन शौहर का कॉन्सेप्ट समझ। जब तुम शादी कर लो तो हुक्म होता है कि बाप को अब साइड में रखकर पहले शौहर के लिए सजो। क्या बात है, कुरान कहता सूरह नूर में आयत नंबर 33 में कि कुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबना बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुऊलतिहिन्ना। कमाल है, इल्ला लिबुऊलतिहिन्ना, कि अपनी जीनत अब जो औरतें करेंगी अब शादी के बाद सबसे पहले निगाह में शौहर को रखेंगी, क्योंकि जब शौहर के लिए वो करेंगी ना तो शौहर अगर वाव भी बोलेगा ना तो अल्लाह इबादत लिखेगा, इबादत लिखेगा। और अगर वलीमा के लिए करे, किसी लड़के ने कह दिया वाव, तो अजाब में वो भी मुब्तला होगी, बोलने वाला भी मुब्तला होगा। आप समझ रहे हो? जिस बीवी के मुंह में शौहर का लुक़मा देना इबादत, माँ तो कहती है बीवी का गुलाम हो गया, लेकिन मुस्तफ़ा कहते हैं हत्तल लुक़मत फ़ी फ़मी ज़ौजा, रवाहु तिर्मिज़ी। तिर्मिज़ी की हदीस है कि लुक़मा बीवी के मुंह में डालने वाला शौहर सदका का मुस्तहक है। क्या बात है, इबादत का मुस्तहक है, लेकिन कंपेयर में नहीं, कंपेयर में हुकूक के मामले में माँ का हक भी अदा करो, बहन का हक भी अदा करो, भाई का हक भी अदा करो। सऊदी अरब तुम जाते हो, पैसा भेजते हो, जब तक कुंवारे हैं मैं हूं ना मामा, आप क्या तो भी खाओ, कैसा तो भी खाओ। और जब जॉब लेस हो जाते हैं, आ जाते हैं इंडिया, शादी की बात होती, अब बीवी बोलती क्या कमाए जी, इतने दिन बाहर रहे, हाँ खूब कमाए, सब भेज दी। और सब भेजे तो बोलो ना अब कितना कमाए, अल्लाह की पनाह। अब वो जाकर बोल रहा माँ इतना पैसा भेजा ना, कहाँ गया? अरे वो घर बनाया, बेटी को दिया, उसको दिया, उसको दिया। अच्छा मेरे पैसे से बनाए, अब लड़ाई यहीं से शुरू। नहीं करो ऐसा। जब तुमने कह दिया है माँ खाओ, कसम खुदा की उसको ऐसा भूल जाओ जैसा कि दिया ही नहीं था तूने, तब तुम्हें वो मिलेगी कसम खुदा की जिसे दुआ कहते हैं, जिसे दुआ कहते हैं। तुम पीरों से लिफाफे के बाद दुआ करवाते हो, पीरों से दुआ करने के लिए जब तक लिफाफे मिठाई दिगर चीजें ना ले जाओ उस वक्त तक दुआ के लिए सोच भी नहीं सकते। लेकिन आओ माँ की बारगाह में, वो बिस्तर पर होती है तो तुम्हारे लिए दुआ करती, वो खुद बीमार होती है तो तुम्हारे लिए दुआ करती, कुछ नहीं भी देते हो तो तुम्हारे लिए दुआ करती है। ये वो दुआ है जो तुम्हें मेहनत
पैसे नजराने के बाद नहीं मिलते, बेलौस दुआ का नाम माँ की दुआ है। इसलिए नौजवानों, माँ का दिल न दुखाओ, बहन का दिल न दुखाओ। तुमने अगर उनकी खिदमत कर दी है तो ये खुदा की किस्मत है, खुदा की तकसीम है जो तुम्हें तौफीक मिली है, खुदा की जानिब से तुम्हारी तकदीर बनाई गई है जो तुमने कर दिया। अब अगर हालात की वजह से हमने तो कोरोना में भी ज़कात निकाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन कौम तो वो है कि कोरोना में भी ज़कात निकाले कि नहीं? टाइम ज़्यादा हो गया क्या चाचा? है ज़्यादा हो गया? कितना टाइम हुआ बोलो? 10 और बोलो, हैं 10 मिनट और बोलो। हाँ, क्योंकि फजर गायब नहीं होना। जो भी फजर गायब हुए, कल के दिन जो है ना सांपा आएंगे ख्वाब में। क्लियर बोल रहे, पहले ही बोल रहे हैं। हाँ, अगर नबी का रोज़ा देखना चाहते हो ना, फजर की नमाज ज़रूर पढ़ना, कसम खुदा की ज़रूर पढ़ना। क्यों? इसलिए कि नमाज अल्लाह की है, अदा मुस्तफ़ा की है। खुदा रुकू नहीं करता, खुदा सजदा नहीं करता, वो तो कह दिया क़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अब आप परेशान, तुमको मम्मी ने कह दिया शादी करो, तो अब मुफ्ती साहब के पास आने से डर लग रहा, गूगल सर्च कर रहे हैं क्या करना करते, कैसा करना करते। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आओ, शरीयत सीखो। रमजान आ रहा है ना, रोजा कैसे टूटता है आओ सीख लो पहले। ऐसा नहीं कि जिस दिन सहरी नहीं खाए उसके सुबह में 10 बजे फोन कर रहे हैं, हजरत सहरी नहीं खाया, रोजा रहना नहीं रोना। पहले सीखो। आउट होने के बाद प्रैक्टिस मत करो, प्रैक्टिस करके जाओ। आउट नहीं होंगे आप। अल्लाह ने कहा नमाज कायम करो, आपने कहा कैसा, मुस्तमा ने कहा ऐसा। सुभान अल्लाह, अरे क्या हो। खुदा ने कहा नमाज कायम करो, आपने कहा कैसे, मुस्तफा ने कहा ऐसे। सल्लू कमा रायतुमूनी वसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे देखते हो नमाज पढ़ना। सहाबा जानते हैं जब ऐसा कहा ना मुस्तफा जाने रहमत ने, तो मुस्तफ़ा जब रुकू में जाते ना, तो जब लास्ट वाले राइट में रहते ना, वो ऐसा चेहरा करके देखते थे कि मुस्तफ़ा कैसे गए हैं रुकू में। सुभान अल्लाह। इस तरफ वाले ऐसा देखते थे, और जब सजदा में जाते तो साथ नहीं जाते थे, देख लेते थे कि मुस्तफ़ा कैसे जा रहे हैं, वो क्या हो रही है, नमाज खुदा की मुस्तफ़ा की अदा हो रही है। सुभान अल्लाह। इसलिए नमाज पढ़ना है अगर तुम चाहते हो कि नबी के आशिक हो, और बेशक आशिक हो तो नमाज पढ़ना। और यही तो वजह है ना कि अल्लाह ने नहीं फरमाया कि नमाज तुम पढ़ोगे तो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचेगी, कुर्रतु ऐनी फी सलाह। वाह 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 वाह। नमाज तुम पढ़ोगे तो मुस्तफ़ा की आंख ठंडी होगी। वाह वाह वाह। इसलिए आपको नमाज भी पढ़ना है, और आपको रोजे के मसाइल भी पहले ही सीखना है। सीखेंगे ना आप? ईमान वालों पर सीखना फर्ज है, मुफ्तियां और आलिमा पर नहीं, खाली ईमान वालों पर भी है। बच्चे पैदा होना तो अब इनको बुलाने का देर न करो, हाथ में लो, एक कान में अजान दो, दूसरे कान में इकामत कहो। इकामत नहीं आती, दोनों कान में अजान दे छोड़ो। क्यों? अजान का मतलब होता है अल्लाहु अकबर। देर मत करो कि शैतान का नाम वो सुन ले, सबसे पहले इस दुनिया में आए तो अल्लाह का नाम सुने। सुभान अल्लाह। तो वो मुर्तद नहीं हो सकता, वो वसीम रिजवी नहीं हो सकता, वो जितेंद्र त्यागी हो सकता है। अगर वाकई में रिजवी बनाना चाहते हो, पैदा होते ही अल्लाह की सदा लगाओ। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया। रब की तालीम देना मसलके आला हजरत है, मुस्तफ़ा से जोड़ना मसलके आला हजरत है। चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा मसलक पर पैदा हो, तो अल्लाह की सदाएं और रसूलुल्लाह की सदाएं पहले राउंड में लगवाओ। देर मत करो, मुफ्ती साहब आएंगे। हाँ, आप डरते हैं, अदब करते हैं, बहुत अच्छी बात है, अवेलेबल है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देर मत करो। मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो देर हो रही थी, और देर होने के बाद मैं पूछा क्या बात है, पैसा मांग रहे हैं नरसिया। इतना जोर से डांटा, वो बीमार पड़ गई। मैंने कहा खबरदार, तेरी हिम्मत कैसे हुई पैसे की बुनियाद पर बच्चे को अपने पास रखने की? ला, बाद में जितना पैसा लेना है लेना। फिर लिया, फिर मैंने अजान दिया। जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चों को, ये सब राइज करो आप। ये मैं जानते क्यों कह रहा हूँ, आप लोग हम मोबाइल में इतनी चीज़ें देख रहे हैं, अरे वो बन गया, ये बन गया, ऐसा हो रहा, वो जीत गए, ये जीत गए, वो जीत गए। तुम यजीद का दौर नहीं देखे,
चंगेज खां का दौर नहीं देखे हैं? हुजूर को डायरेक्ट सताने वाला सबसे बड़ा दहशतगर्द अबू जहल, नबी अफेक्टिव हुए ही नहीं और मिशन फैलाते चले गए। आप 1400 साल के बाद उतना बड़ा दहशतगर्द तो है ही नहीं आपके सामने, फिर आप क्यों वन वे नहीं जा रहे? सुनो जुमला, वन वे, राइट वे, गो वे, ये है सिराते मुस्तकीम। तुमने जिसे मान लिया है मान लिया है। हमें हुब्बुल वतनी ना सिखाया जाए। हम चलते भी हैं जमीन पर तो ला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पर अकड़ कर मत चलो, जिंदा रहते हुए जमीन की कदर करते, और मरते भी हैं तो जमीन में बड़ी कद्र के साथ सुलाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी बात क्या होगी? इसलिए मुझे लगता है सब कुछ बोला चला गया है। अब मुझे ये बोलना है कि आलिमों की कदर कीजिए, हाफिजों की कदर कीजिए, सब आप जानते हैं। प्रैक्टिकली लाइफ लाइए आप, प्रैक्टिकली लाइफ। जितने देर तक आप हाथ मिलाते ना आलिमों से, उतने देर तक आप नबी से हाथ मिलाते हैं। क्या बात है। इसलिए इस हाथ में सिगरेट लेकर के उलमा से नहीं मिलाना, गुटखा लेकर के नहीं मिलाना, समझ लो आप। वज़ू ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करो। मत देखो, कसम खुदा की, मा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह, जो तुम चाहो या चाहते हो इम्पॉसिबल भी है, वो हो या नहीं हो, सही है। लेकिन जो अल्लाह चाहता है वो होकर रहेगा, होकर रहेगा ना। तो जो भी हो रहा है, ईमान मुफस्सल में पढ़े, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला। जब खैर देख रहे हो तब भी अल्लाह की तरफ से, शर देख रहे हो तब भी अल्लाह की तरफ से। तो आप परेशान मत हो, ये सब अल्लाह की तरफ से है। आपकी जो जिम्मेदारी है ना वो आप करो, वो अल्लाह की जो जिम्मेदारी है वो करेगा। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है। अरे एक जुमला कहूँ, कैच कर लेना, अपने मुरीदों को भी मैंने आज कहा। क्या जानते हैं, दुनिया के अदालत में जब आप जाते हो तो जज के बारे में आपको नहीं मालूम होता कि उन्हें क्या फैसला करता है, नहीं मालूम होता। आप मुजरिम हो या ना हो, क्या फैसला करता नहीं मालूम होता। लेकिन अहकमुल हाकिमीन खुदा की बारगाह में जब हम जाएंगे तो हमको पहले ही मालूम है कि वो हमको बख्शता। क्या बात है, बता तेरी रहमत की। अरे फैसला यार, अब फजल का कर दे फैसला यार। अब वजह जानते हो, हमें नेकोकार होना शक है और गुनहगार होना यकीनी है। 1400 किताब लिखने वाला इमाम, वक्त को तोहफा देने वाला, इस्लाम का ईमान के खजाने का तोहफा देने वाला इमाम अहले सुन्नत, बारगाह खुदाबंदी में नहीं, रसूल की बारगाह में मकबूलियत के लिए अगर वो जाना चाहता है तो ये नहीं कहता है तेरी सरकार में लाता हूं फतावा रज़विया, नहीं। तेरी सरकार में लाता हूं दौलत मक्किया, नहीं। तेरी सरकार में लाता हूं मुस्तफा जाने रहमत, नहीं। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है। बताओ, 1400 किताब लिखने वाला, इसका की पहचान बनने वाला, वक्त का इमाम बनने वाला, मुजद्दिद आजम बनने, इतना अज़ीमुश्शान अपना उन्वान रखने वाला, जब रसूल की बारगाह में मकबूल होने के लिए आता है तो कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तुम कौन हो जो बुजुर्गों को छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। इसलिए अपनी प्रैक्टिकली लाइफ को लाओ अपने सामने, अपनी प्रैक्टिकली लाइफ को लाओ। कसम खुदा की, आप आओ, नमाज पढ़ो, एक दूसरे की खबरगिरी लो, एक दूसरे की खबरगिरी करो। ये है जमात का उन्वान। घरों में भी औरतों को भी नमाज पढ़ने के लिए कहो, रोज़े का कॉन्सेप्ट दो उनको। अगर रोज़े की हालत नहीं है तो कम से कम वक्त की कद्र करने के लिए खुलेआम वो ना खाएं, ये सब भी दो, खुदा ज़रूर बख्श देगा। आप समझ रहे हो? घर में इन तमाम चीज़ों का माहौल कायम करो। हर जुमा को जाओ कब्र पे, हर जुमा को। नबी फरमाते हैं हर जुमा को कब्र पे जाने वाली औलाद को, नबी फरमाते हैं अल्लाह नेकोकार में लिख देता है, लिख देता है। आप जाओ, अपनी औलाद जो नरीना है, बच्चे जो हैं मर्द बच्चे, उनको लेकर जाओ, पूरे रास्ता मोबाइल पे बात करते हुए नहीं, उनकी अजमत बताते हुए जाओ। तुम्हारे दादा हैं वो जब मुझे मारते थे तो उसके बाद फिर मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी। अब उनके दिल में विज्ञानी तौर पर एक जहन आएगा, हैं बाबा मारते तो कभी नमाज नहीं छोड़ना, अच्छा मैं भी नहीं छोड़ना वरना मारते, ये एक आ जाता ऑटोमेटिक जहन में, सही है। लेकिन आप हेलो खैरियत, अब बाबू जो जा करके वो डस्टबिन में
گر گیا بچہ، لو اب لو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ غفلتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہی غفلتوں کی وجہ سے دشمن اپنا پورا کام کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے واہ واہ بہت اچھا، یہ مارا وہ مارا، ایسا چھکا وہ چوکا، سب بولڈ ہو جا رہے ہیں۔ آپ کو آج عہد کرنا ہے کہ یہ جو تحفے ملے ہیں نا آپ کو، اس تحفوں کی قدر کرنا، ان تحفوں کی برکتوں کا عنوان گھر میں بنانا۔ حافظ اپنی اولاد کو ہی بنانا یہ ضروری نہیں ہے، بنا دیے تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اگر حافظ بنانے کے لیے آپ نے 1 روپیہ بھی مدد کر دیا، کل میدان محشر میں یہ حافظ آپ کی شفاعت کرے گا انشاءاللہ۔ یہ میدان محشر ان القرآن والصوم یشفعان، قرآن اور روزہ دونوں شفیع بن کر کھڑا رہے گا۔ اے مولا، یہ فریج میں اچھے سے اچھا کھانا رکھے ہوا تھا، دیکھتا بھی تھا لیکن کھانا گوارا نہیں تھا، پوچھے گا کیوں؟ کہا تیری رضا میں مولا، تیری رضا میں، اس لیے میں روزہ ہو کر کہہ رہا ہوں ان کی شفاعت فرما۔ قرآن کہے گا اے مولا، یہ کٹوں پر بیٹھ کر کے یہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کر رہا تھا، یہ دوستوں سے گپے نہیں لگا رہا تھا، یہ اپنے وقتوں کو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن میں، میری تلاوت میں صرف کیا ہے، اس لیے مولا میں کہتا ہوں ان کی شفاعت کر دے، تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ قرآن سے پیار کرو، صاحب قرآن سے پیار کرو، عالم قرآن سے پیار کرو، حافظ قرآن سے پیار کرو، ماں باپ سے پیار کرو، بھائی بہن سے پیار کرو، جائیداد نہ ہڑپو، وراثت نہ لو، اس لیے کہ قارون کے خزانے جب نہ رہے، تمہارے 100-200 روپے یا ایکڑ زمین کیا رہیں گے؟ کچھ نہیں رہیں گے، یہ انگوٹھی تک کھول لی جائے گی اور 200 روپے کا کفن پہنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اب اگر تیرے بچانے کے لیے کوئی آنے والی ذات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔